بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تب ہی اسے کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سن سکے اور اس کی مدد کرے۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ محبتوں کی عمر میں بہت زیادہ نہیں ہوتی، مگر وہ دلکش لمحے ٹھہر جاتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کریں درد ہی کرتے ہیں۔ خزاں صرف درختوں اور ان کے پتوں پر ہی نہیں اترتی، دلوں میں بھی اترتی ہے اور مرجھا دیتی ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جہاں محبت ہو وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ آئے دن کی ناراضگی قطرہ قطرہ کر رشتوں کو چاٹ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا محبت کی دلیل قطعاً نہیں ہے۔ آج کل نفسیاتی بیماریوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اپنے پیاروں کو وقت نہ دینا یا اپنے پیاروں سے وقت نہ ملنا ہے۔ محبت کبھی برابری کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ کامیاب محبت میں ہمیشہ ایک شخص کی انا کا خون شامل ہوتا ہے۔ جسم فنا ہو جاتا ہے، مگر اس جسم سے کیے گئے ظلم، جبر، محبت، عشق، نفرت ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ کتاب پڑھنے والی عورت بہت دیر سے محبت پر ایمان لاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دخیل حقیقت سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تم میرے لیے سبھی کچھ ہو اور سبھی کچھ کبھی نہیں ملتا۔ پتہ ہے وہ جو اندر سے مرجھا جاتا ہے نا، وہ دوسروں کو جینا سکھا دیتا ہے۔ کیا خوب ہی ہوتا ہے اگر دکھ ریت کے ہوتے مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ مرد کو عورت کی سب سے زیادہ عشق کی بیماری تب لگتی ہے جب عورت لاحاصل رہے۔ عزت اور محبت کی آگ بھیک مانگنی پڑ رہی ہے تو مر جاؤ، تمہارا کوئی علاج نہیں۔ اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ لوگ نہیں رکتے، اگر وہ 1000 دفعہ بھی کہیں کہ وہ رکیں گے تب بھی نہیں۔ پتہ ہے مرد نہ تو کسی کے آگے جھکتا ہے اور نہ ہی ہار مانتا ہے اور نہ ہی پل پل روتا رہتا ہے، مگر اسے ہرایا جاتا ہے۔ اسی کی من پسند افراد کے ہاتھوں پھر وہ جس تکلیف سے گزرتا ہے، وہ ایک تو خود جانتا ہے اور ایک اس کا رب جانتا ہے۔ سب بھکاری ہیں، سب کو مانگنا پڑتا ہے۔ کوئی دنیا مانگتا ہے، کوئی عشق مانگتا ہے۔ کوئی عشق مانگتا ہے اور جو یہ سب کچھ نہیں مانگتا، وہ خواہشات کا ختم ہونا مانگتا ہے۔ عورت کو جینے کے لیے سانس لینے سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت سب سے پہلے اس مرد کی نگاہ میں گرتی ہے جس کے لیے وہ گناہ کرتی ہے۔ مرد سچی محبت صرف ایک عورت سے کرتا ہے، وہ عورت اس کی ماں ہوتی ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے دل پر اسی وقت راج کر سکتا ہے جب وہ اس کے دل سے عزت کرے گا۔ عورت اگر اپنے مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھے تو ملکہ وہ خود ہی بن جائے گی۔ اگر کوشش کے باوجود آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ رہے تو ایک بار مڑ کر ضرور دیکھیں۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ اور میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی آواز سے ہی آپ کی خوشی اور آپ کے دکھ کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ انسان زمین پر گر کر تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں میں گر کر انسان دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکتا۔
ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ باتیں کرنے کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ خاموش رہنے کے باوجود اپنے ہو جاتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں۔ انسان ہمیشہ غم میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پہلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ گزرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا سکھاتا ہے تو ایک جاہل انسان سے لاکھ درجے بہتر ہوں۔ اگر جنت میں زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہو تو اس دنیا میں زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارو، کیونکہ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمارے لیے وہی جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے۔ زندگی برف کی مانند ہے، اس کو اچھے کاموں سے گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے اور ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ غیرت مند مرد کو کبھی بھی غیر عورت کی طلب نہیں ہوتی، اسے اپنی بیوی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں انمول وہ شخص ہوتا ہے جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھولوں کی طرح مرجھانے بھی نہ دے۔ شوہر کی عزت وہی عورت کرتی ہے جس کے میکے میں اس کے باپ کی عزت ہوتی ہے۔ محبت میں اگر مرد اور عورت جدا ہو جائیں تو دونوں پر واجب ہے کہ اپنی بقیہ زندگی اپنے ہمسفر کے ساتھ وفاداری سے گزاریں۔ شادی کے بعد عورت کا مسلسل اپنی ماں اور بہن سے رابطہ رکھنا آپ کے گھر کے ماحول کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ عورت کے پاس سوائے خوبصورت جسم کے اور کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے یہ سچ ہے مرد صرف ان سے جسمانی محبت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جس سے دل اور پورے خلوص سے پیش آ رہا ہو مگر اسے بدلے میں منافقت، مطلب پرستی اور دھوکہ ہی نصیب ہوگا۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ جوانی میں مرد اگر وفا کرے تو عورت جو پڑی میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ جب محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 3 علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس انسان سے اکتاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، پھر وہ آپ سے بات کرنا، آپ کو وقت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی ماں ہی اتارتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی خواب پوری کیوں نہ کر لے، لیکن سیٹسفائیڈ کبھی نہیں ہوتا۔ اچھا شوہر مذاق میں بھی اپنی بیوی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت میں ذاتی آزادی کو طلب کرنا شرک ہے۔ بیک وقت 2 افراد سے محبت نہیں کی جا سکتی، محبوب سے بھی اور اپنی ذات سے بھی۔ اس طرح سے محبت کا ایک طرح کی غلامی کا عمل ہے۔ ہمیشہ ہنس کے زندگی گزارو، کیا پتہ کوئی آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ سمجھدار وہ نہیں ہوتا کہ زیادہ بڑا پڑھا لکھا ہو، بلکہ سمجھدار وہ ہوتا ہے جس کو ساتھ یہ ہنر آتا ہو کہ کس
نے کہا، کن الفاظ میں اور کس لہجے میں کیسے بات کرنی ہے۔ اپنی خواہشات اور توقعات بس اللہ پر چھوڑ دو، پھر اللہ تمہیں ایسے خوش کرے گا جیسے تم نے کبھی غم تو دیکھا ہی نہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر اس کو شاباش دیتا ہے اور بری بات پر اس کو ملامت کرتا ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں، جو کہ دنیا کے اس کھیل میں خوب مگن من ہیں۔ نرم لہجے سے ہمیشہ مضبوط اور دیر پر رشتے تخلیق پاتے ہیں۔ مسکراہٹ درد کی شکست چہرے کی رونق ہے، اور ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں باندھتے رہیں۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں، سرنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو صرف حوصلے والے انسان ہی سمجھتے ہیں۔ مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے اور دعائیں قبول ہوں گی، پھر معجزے ہوں گے اور تم خوش ہو جاؤ گے خدا کے فیصلے پر۔